الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، کن سے؟ مشرکین سے، کفار سے، اسجدوا سجدہ کرو، للرحمن رحمان کو، قالوا تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ اور رحمان کیا ہے، انسجد کیا ہم سجدہ کریں، لما اسے جس کے متعلق تأمرنا تو ہمیں حکم دیتا ہے، وزادہم اور یہ بات انہیں بڑھا دیتی ہے، نفورا بدکنے کے اندر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے متعلق بات بیان فرمائی ہے اور مفسرین نے اس کی دو تفاسیر بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ جو ذات آسمان و زمین کی خالق ہے تم اس کے لیے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کے لیے لفظ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن رحمان سے وہ مانوس نہیں تھے، اور جیسے ہی وہ رحمان کا لفظ سنتے تھے تو فوراً چڑ جایا کرتے تھے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے کہا تم رحمان کو پکارو یا پھر تم جو ہے اللہ کو پکارو، یہ اللہ رب العالمین کی ہی صفاتی نام ہے، اللہ رب العالمین کا یہ نام ہے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ کے اچھے خوبصورت نام ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بیان فرمائی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو رحمان سے مانوس ہی نہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ پوچھتے ہیں رحمان کیا چیز ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے، وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، صرف ہٹ درمی کی بنا پر وہ کہتے تھے۔ جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وما رب العالمین، آگے آ رہا ہے سورۃ الشعراء کے اندر کہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں تھا، وہ واقف تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا نا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمان و زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا۔ تو یعنی تو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ رحمان کون ہے۔ تو یہ در حقیقت کیا ہے، ان کی شوخانہ ایک انداز تھا، تکبر کا ایک انداز تھا، ہٹ ڈرمی کا ایک انداز تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ تو گویا کہ رب العالمین نے یہاں پر ان کی ہٹ ڈرمی کو بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، حالانکہ اللہ رب العالمین نے رحمان کی صفت اس لیے بیان کی تاکہ ان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی طرف اگر ہم پلٹیں تو اللہ رب العالمین ہم پر رحم کر دے گا، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ یہاں پر رحمان لانے کی صفت لانے کی وجہ یہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے، انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، جیسے ہی رحمان کا نام سنتے ہیں فوراً بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مانتے نہیں آپ کی بات۔ یہ کیا ہے، کفار کی حالتوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔